اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد المصطفیٰ و علی آلہ و اولادہ اولی الصدق والصفاء والوفاء الذین اذہب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد و آل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین محترم، سامعین محترم، سلام علیکم، تحفہ یا علی علیہ الصلاۃ والسلام مدد۔ آج کے اس خوبصورت پروگرام میں ہم نے جو تلاوت کلام مجید سورہ اللیل کی ایک آیہ مقدسہ مطہرہ منورہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ قرآن مجید برہان رشید کا وہ سورہ ہے کہ جس کا ظاہری نشان 92 ہے۔ اس سورت کا نشان 92 ہے اور جو آیت پڑھی ہے اس آیت کا نشان 12 ہے۔ اور اس آیہ مجیدہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدا، بے شک تحقیق ہدایت ہماری ذمہ داری ہے۔ آج کی گفتگو کا عنوان بھی ہدایت اور ہادی ہے، کیونکہ اس کائنات کی سب سے اہم ضرورت کا نام ہدایت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو محمد و اہل بیت محمد کے تصدق سے، محمد و آل محمد کی وجہ سے تخلیق فرمایا، اور پھر اس کائنات کے لیے اللہ رب العزت نے ہادیان برحق کا اہتمام فرمایا، کیونکہ ہدایت ہر معاشرے کی اور ہر زمانے کی اہم ضرورت کا نام ہے، اور ہدایت کے لیے ہادی کا ہونا ضروری ہے۔ اور ہادی وہ ہیں کہ جو ہادیان برحق ہیں۔ ہادی وہ ہادی جنہیں اللہ رب العزت نے ہادی بنا کر بھیجا۔ اس کائنات میں ہدایت کا سلسلہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع ہوا۔ پہلے ہادی ظاہراً حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت نے ہدایت کے لیے جن ہادیوں کو منتخب فرمایا، ان میں سے کوئی ہادی نبی بن کے آیا، کوئی رسول بن کے آیا، کوئی اولی العزم رسول بن کے تشریف لائے۔ سلسلہ ہدایت حضرت آدم سے جاری ہوا، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے میرے نبی رحمت نور مجسم آقا نامدار تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ مدنی کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچا۔ ایک بات یہاں پہ اپنے سامعین کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے ہادیان برحق تشریف لائے، وہ تمام ہادی جس ہادی کا انتظار اور جس ہادی کی معرفت اپنی امت کو کرواتے رہے، اس ہادی برحق کا نام سید الانبیاء، خاتم المرسلین، حضور نبی رحمت سرکار
محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہر نبی اپنی امت کو یہ بتاتا رہا کہ آخر میں ہمارے سردار تشریف لائیں گے اور آخر میں ہمارے تمام ہادیوں کے سردار تشریف لائیں گے اور ان پہ سلسلہ نبوت اور رسالت ختم ہو جائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے اور اس عالم امکان کے اس خطے میں تشریف لائے کہ جہاں پہ سب سے زیادہ ہدایت کی ضرورت تھی۔ میری مراد سرزمین حجاز ہے، سرزمین عرب ہے۔ یہاں پہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی۔ 40 سال اللہ کے نبی نے اپنے کردار کے ساتھ زمانے کی ہدایت فرمائی۔ 40 سال کے بعد اللہ کے نبی نے اعلان نبوت فرمایا۔ یہاں پہ علی ولی اللہ پڑھنے والوں کا یہ عقیدہ بتانا ضروری ہے کہ ہمارے نزدیک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے، بلکہ اللہ کے نبی نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا ہے۔ نبی وہ کب سے ہیں؟ آقا دو جہان نے خود اپنی نبوت کا تعارف فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ اعلان نبوت فرمایا اور پھر ہدایت کے اس سلسلے کو وسیع کیا۔ اب ہادی بار حق کا ظہور ہو چکا تھا، اعلان نبوت ہو چکا تھا۔ آپ کسی بھی مسلک اور کسی بھی فرقے کی کتاب اٹھا کے دیکھیں کہ ہدایت کے اس سفر کے اندر اور ہدایت کے اس پروگرام کے اندر اور ہدایت کے اس مشن کے اندر جس ہستی نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے سب سے زیادہ تعاون فرمایا، وہ ہستی کوئی اور نہیں، وہ ابو الائمہ جناب حضرت عمران، جن کو دنیا حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے لقب سے جانتی ہے۔ انہوں نے اپنی جانی مالی قوت کے ساتھ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ہدایت کے مشن کو چلایا، تعاون کیا، اور عرب کے ان جہلاء اور بدماشوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہوئے جو مشن ہدایت کو روکنا چاہتے تھے۔ اور صرف خود نہیں کھڑے ہوئے بلکہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تعاون فرمایا۔ دوسری ہستی جنہوں نے اس مشن ہدایت میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بہت ساتھ دیا، وہ ہستی اور کوئی نہیں، وہی ہستی ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی اس وقت آپ مومنین کے اذہان اقدس میں آ چکا ہے۔ میری مراد والدہ سیدہ جناب حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ و صلوات اللہ علیہا، ام المومنین بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا مال سرکار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس مشن ہدایت میں قربان کر دیا۔ ہدایت کا یہ سلسلہ بڑھتا رہا اور حجاز مقدس کے شہر مکہ سے یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا پھیلنا شروع ہوئی اور بندوں کو حقیقی ہادی برحق کی معرفت نصیب ہوئی۔ لوگوں نے 360 بتوں کی پوجا چھوڑ کے خدائے وحدہ لا شریک کے عبادت شروع کی، اور اس ہدایت کا ہی یہ ثمر تھا کہ نسلوں میں پائے جانے والی خرابیاں دور ہوئیں، اور اس ہدایت کے ذریعے سے لوگوں نے جوا چھوڑا، شراب چھوڑی، زنا چھوڑا۔ یہ ہدایت کا سلسلہ بڑھتا گیا، مکے سے مدینے پہنچا، مدینے سے دوسرے علاقوں میں یہ ہدایت کا سلسلہ جاری رہا، اور جب یہ ہدایت کا سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ روشن ہو گیا
تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا، اور اللہ کے نبی ظاہری طور پر جب ظاہری طور پر اس دنیا کو چھوڑ کے تشریف لے جانے لگے، اور یہاں سے جب نبی رحمت نور مجسم ظاہری طور پہ تشریف لے جانے لگے، تو اس سلسلہ ہدایت کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں پہ ختم نہیں کیا۔ اس سلسلہ ہدایت کی ذمہ داری امامت کے سپرد ہوئی۔ یاد رکھیے گا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی رحمت نور مجسم خاتم النبیین ہیں، میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، اور جو کوئی بھی کسی بھی رنگ میں کسی بھی ڈھنگ میں نبی ہونے کا، پیغمبر ہونے کا، رسول ہونے کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے اور وہ لعین ہے۔ ہم ختم نبوت کا اعلان کرتے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن یاد رکھیے گا مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر سلسلہ نبوت ختم ہوا ہے، سلسلہ ہدایت ختم نہیں ہوا، کیونکہ یہ بات عدل کے برخلاف ہے کہ گمراہ کرنے والا ہو اور ہدایت کرنے والا کوئی نہ ہو۔ اسی لیے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے اپنے بعد والے ہادی کا تعارف فرمایا، اور وہ تعارف بھی اللہ کے نبی نے کسی مسجد میں نہیں فرمایا بلکہ کھلے میدان میں فرمایا۔ اپنے بعد والے ہادی کا تعارف اللہ کے نبی نے قرآن مجید برہان رشید کی اس آیت کے تحت تعارف فرمایا کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے میرے رسول، یا ایہا الرسول بلغ، تبلیغ کیجئے، پہنچا دیجئے، ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے رب نے آپ پر، تجھ پر نازل کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے میرا یہ کام نہ کیا تو آپ نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، آپ نے میری رسالت نہ پہنچائی۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے میری رسالت نہیں پہنچائی اگر آپ نے یہ چیز نہ پہنچائی۔ سامعین محترم، آپ کا کسی بھی مسلک سے، کسی بھی عقیدے سے، کسی بھی فرقے سے تعلق ہو، ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ کتنا اہم تھا ہادی برحق کا تعارف کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے رسول جس کے لیے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، اس کی رسالت کو بھی اس اعلان کے ساتھ مشروط قرار دیا کہ اگر آپ نے میرا یہ کام نہ کیا تو آپ نے میری رسالت نہیں پہنچائی۔ بس اس آیت کا اترنا تھا، اس حکم کا اترنا تھا۔ چلتا ہوا قافلہ رک گیا غدیر خم کے مقام پر۔ اللہ رب العزت نے جو نبی کو حکم دیا تھا، اس حکم کی تعمیل میں رسول خدا نے اپنے تمام اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی ہم اجمعین کو اکٹھا کیا۔ وہ ایک چٹیل میدان، دوپہر کی گرمی، حاجیوں کا قافلہ، پھر اس کا انتظام اتنا اعلیٰ کیا گیا کہ یکدم اعلان نہیں کیا گیا، بلکہ جو جا چکے تھے انہیں واپس بلایا گیا، جو پیچھے رہ گئے تھے انہیں آگے لایا گیا، اور پھر یہی ہی نہیں بلکہ غدیر خم کے میدان میں اللہ رب العزت کے نبی نے پالانوں کا منبر بنایا، اور پھر اس منبر پہ کھڑے ہو کے اللہ رب العزت کے پیارے نبی نے صرف اعلان نہیں کیا، پہلے خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر سننے والے اور دیکھنے والے سامعین اور ناظرین کو تعارف کروایا، اور پھر ان سے پوچھا گیا کہ مجھے جانتے ہو، میں تمہارا کیا لگتا ہوں، میں کون ہوں؟ یہ اتنا طویل خطبہ دینے کے بعد، چونکہ میرا عنوان ہادی اور ہدایت ہے، اس لیے میں اس کو مختصر کیے دیتا ہوں
کہ اتنا طویل خطبہ دینے کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے بعد والے ہادی کا تعارف کروایا۔ وہ تعارف کیسے کروایا؟ بازو بلند کر کے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا فرمایا۔ یہ حدیث نبوی جس کا یہ ایک طویل حدیث نبوی ہے، ایک اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک طویل خطبہ ہے جس کا ایک حصہ آپ سماعت کرتے ہیں، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ یہ اللہ کے نبی ہماری قوالیوں کے لیے یا صرف ہمارے قصیدوں کے لیے ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ کائنات کے رسول اپنے بعد والے ہادی کا تعارف فرما رہے ہیں کہ یاد رکھنا میرے بعد نبوت ختم ہے لیکن ہدایت ختم نہیں، میرے بعد ہادی علی ہے۔ سلسلہ ہدایت نبوت سے امامت کی طرف آیا اور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد مولا کائنات ہادی برحق بنے۔ اللہ نے بنایا، مصطفیٰ نے بتایا، اور اب ہدایت کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ امامت میں شروع ہوا۔ مولا کائنات صرف امام ہی نہیں بلکہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ بلا فصل بھی قرار پائے، جس پہ لاتعداد قرآنی آیات اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہیں، اور اس بات کو تمام مسالک اور مذاہب کے لوگ مانتے ہیں کہ یہ سلسلہ ہدایت مصطفیٰ کے بعد جناب مرتضیٰ کے پاس آیا، اور جناب مرتضیٰ پہ بھی یہ سلسلہ ہدایت رکا نہیں، یہ سلسلہ ہدایت چلتا رہا۔ جو امت مصطفیٰ زندگی مصطفیٰ میں پریشان تھی کہ یا رسول اللہ آپ دنیا سے چلے گئے تو آپ کے بعد ہدایت کا سلسلہ کیا ہوگا، اسی کے سلسلے کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ نہیں لاتعداد مرتبہ، کبھی مسجد نبوی کے منبر پہ اور کبھی غدیر خم کے میدان میں، بلکہ مسجد نبوی کے منبر پہ تو لاتعداد مرتبہ اپنے بعد والے ہادیان برحق کا تعارف فرمایا اللہ کے نبی نے، اور بتایا میرے بعد ہادی کون ہوں گے۔ چونکہ اس کائنات کی سب سے اہم ضرورت کا نام ہے ہدایت، کیونکہ گمراہ کرنے والا ہر وقت اس کوشش میں ہے کہ میں کسی طرح ابن آدم کو گمراہ کر سکوں، میں کسی طرح اللہ کے بندوں کو اللہ کے در سے ہٹا سکوں، میں کسی طرح رسول اللہ کے امتیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ہٹا سکوں اور ان کو بے ہدایت کر دوں۔ لیکن اللہ رب العزت نے چونکہ قرآن میں وعدہ فرمایا تھا اِنَّا هَدَيْنَا لَلْهُدَىٰ کہ ہدایت ہماری ذمہ داری ہے، تو اللہ رب العزت نے بعد از مصطفیٰ بھی اس وعدے کو مکمل فرمایا، ہدایت کا سلسلہ امامت میں آیا۔ پہلے امام سرکار حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب غالب علی کل غالب امام المشارق والمغارب، پھر ان کے بعد یہ سلسلہ ہدایت جاری رہا، لیکن یاد رکھیے گا باطل کی قوتیں بھی اس ہدایت کے سلسلے کو روکنا چاہتی تھی۔ انہوں نے اس ہدایت کے سلسلے کو روکنے کے لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پہلے جنگیں کی۔ ان باطل کی قوتوں نے میدانوں کے اندر امیر المومنین کے ساتھ جنگ کی، پھر منبروں پہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر شب و ستم کیا گیا، پھر کرائے کے قاتل بھیج کے اس سلسلہ ہدایت کو ختم کرنے کے لیے مسجد کوفہ میں رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر امیر المومنین کو قتل کیا گیا۔ مولا کائنات شہید ہو گئے، لیکن ناظرین و سامعین ہدایت کا سلسلہ رکا نہیں، کیونکہ جو مصطفیٰ نے ہادیان برحق بتائے تھے انہی ہادیان برحق میں سے دوسرے ہادی جناب حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام موجود تھے۔ امام حسن کے اوپر بھی مظالم ہوئے، زہر دیا گیا، شہید کیا گیا، لیکن پھر بھی ہدایت کا سلسلہ رکا نہیں۔ اور پھر یہ سلسلہ سرکار حضرت امام علی مقام سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام تک آیا۔ اس ہدایت کے سلسلے کو روکنے کے لیے لوگوں نے کربلا برپا کی، اور پھر زمانے نے دیکھا
کہ جانثاران حسین ابن علی نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور بے دردی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، جبر کے ساتھ خاندان نبوت کو شہید کیا گیا، لیکن کتابیں گواہ ہیں، روایات بتاتی ہیں کہ جب کربلا میں یہ خون کی ہولی کھیلی گئی اور اس ہدایت کے سلسلے کو ختم کرنے کی سازش کی گئی تو قاتلین امام علی مقام امام حسین کے جو قاتلین تھے وہ سمجھتے تھے کہ شاید قتل حسین سے اور قتل رفقائے حسین سے اور قتل اصحاب حسین سے ہدایت کا سلسلہ رک گیا، لیکن اس وقت ان کی عقلیں دنگ رہ گئیں کہ جب شام غریباں ہونے والی اذان میں بھی علی ولی اللہ کی صدا آ رہی تھی، اور کربلا کے اندر لاشوں کے درمیان ایک ہستی صدائے علی ولی اللہ دیتے ہوئے قاتلین کو بتا رہی تھی کہ ہدایت کا وعدہ اللہ کا ہے اور یہ تمہارے روکنے سے نہیں رکتا۔ جی سامعین، وہ صدا دینے والی کوئی اور ہستی نہیں، آپ کے اور میرے چوتھے امام سرکار حضرت علی ابن الحسین امام زین العابدین و سید الساجدین تھے۔ قید کر دیا گیا، زندان میں ڈالا گیا، اسیران کربلا کے ساتھ زندانوں میں رکھا گیا، لیکن ہدایت کا سلسلہ رکا نہیں، تھما نہیں۔ آخرکار جب دیکھا کہ ہم ناکام ہو رہے ہیں تو زہر دے کے سید الساجدین کو شہید کر دیا گیا، لیکن پھر بھی ہدایت کا سلسلہ نہیں رکا۔ ہدایت کا سلسلہ سرکار حضرت امام محمد باقر العلوم علیہ السلام تک پہنچا۔ پھر یہ چلتا ہوا یہ سلسلہ سرکار حضرت امام جعفر صادق، پھر سرکار حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام، پھر سرکار حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے پھر سرکار امام محمد تقی، پھر سرکار امام علی النقی، پھر سرکار امام حسن عسکری۔ اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں یہ زمانہ، یہ وقت، یہ دور ملا تو ہادیان برحق میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعارف کردہ ہادی برحق، آخری حجت اور آخری ہادی سرکار امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ہمیں زمانہ نصیب ہوا۔ امام زمانہ قائم آل محمد ہادی برحق ہیں، پردہ غیبت میں ہیں، اور اعتراض کرنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ان سے رابطہ نہیں، ہم انہیں میسج نہیں کر سکتے، ہم ان تک پیغام نہیں پہنچا سکتے، کیا فائدہ ہے ایسے امام کا؟ اور نعوذ باللہ یہ الفاظ جو کہے گئے کہ غار کے اندر پوشیدہ ہیں، تشیع کا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں کہ امام زمانہ کسی غار میں پوشیدہ ہیں یا چھپے ہوئے ہیں۔ ہمارے امام پردہ غیبت میں ہیں لیکن حاضر و ناظر ہیں، ہماری آنکھ انہیں نہیں دیکھ سکتی لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت پہ اعتراض کرنے والوں کو کچھ سوچنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے۔ آپ کو تو جنت بھی نظر نہیں آتی، اسے کیوں مانتے ہیں؟ آپ کو تو جہنم بھی نظر نہیں آتی، اسے کیوں مانتے ہیں؟ آپ کو تو وہ حضرت عیسیٰ نظر نہیں آتے جو زندہ ہیں اور موجود ہیں، آپ کو تو حضرت خضر علی نبینا علیہ السلام نظر نہیں آتے، آپ انہیں مانتے۔ لیکن یہ صرف تشیع کی دشمنی میں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ شیعوں کے 12ویں امام تو نظر نہیں آتے، آپ نے انہیں ہی ماننا ہے جو نظر آتے ہیں، پھر اللہ کو ماننا چھوڑ دیجئے کیونکہ اللہ بھی آپ کو نظر نہیں آتا، پھر جنت کا انکار کیجئے کیونکہ جنت بھی آپ کو نظر نہیں آتی۔ ہمارے عقیدے میں ہمارا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف موجود ہیں، پردہ غیبت میں ہیں، ہماری نصرت فرماتے ہیں، ہمارے احوال سے باخبر ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں خالق کائنات مالک کائنات بطفیل محمد و اہل بیت محمد ہمیں ہادیان برحق کے بتائے ہوئے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہدایت کے اس سلسلے کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بہت زیادہ ضرورت ہے، معاشرے میں شدید ضرورت ہے کہ ہادیان برحق کی معرفت ہونی چاہیے۔ والسلام توفیہ علی علیہ السلام۔